बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि मर्द रेप यानी ज़िना क्यों करते हैं। जिनसी ज़्यादती करने वाले मर्दों की आखिर क्या नफ्सियात होती हैं और वो कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से कोई मर्द रेपिस्ट बन जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम इस वीडियो को देखेंगे। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इससे मुतालिक जो है वो नॉलेज हासिल हो। और दूसरी इल्तमास ये है कि आप हमारे चैनल दी अंसारियन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो अब बग़ैर देर किए हुए हम अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो का आगाज़ हम करते हैं कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 से, जिसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। तर्जुमा: और ज़िना के पास भी ना जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। तो ख़वातीनो हज़रात, आप इस आयत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेप या ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है, यानी गुनाह कबीरा है जिसके आस पास भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये एक बुरी राह है और एक बहुत बुरा काम है। देखिए, कोई भी जिनसी हमला ऐसे किसी जुर्म का निशाना बनने वाले इंसान के लिए शदीद ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती अज़ियत की वजह बनता है। लेकिन ऐसे जराइम के असबाब बड़े मतनव्वे होते हैं। इस तकलीफ़ देह हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिनसी ज़्यादती या रेप एक ऐसा खौफनाक जुर्म है जिसका निशाना बनने वाले इंसान को नाकाबिल तसव्वुर हद तक जिस्मानी और नफ्सियाती अज़ियत और तज़लील का सामना करना पड़ता है, और ये असरात बरस हा बरस तक ख़त्म नहीं होते। ऐसे ज़्यादातर मुतासरीन बेकसूर होने के बावजूद काफ़ी हद तक ख़ुद को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं और अक्सर ख़ुद से नफ़रत और गुस्से की हालत में रहते हैं। देखिए, किसी इंसान का रेप किया जाना उसे नफ्सियाती तौर पर अमूमन ऐसे ज़हनी दबाव और मुसलसल धचके की कैफियत में डाल देता है जिसे माहिरीन बाकायदा नफ्सियाती बीमारी कहते हैं, और उसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर या PTSD। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा भी है कि रेप के बाद कोई रेपिस्ट अपने बारे में क्या सोचता है? मर्द औरतों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ क्यों करते हैं? देखें, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है जिसके कई जवाबात हैं, इसलिए कि कोई भी इंसान कई मुख्तलिफ़ अवामिल के नतीजे में रेप का मुर्तकिब होता है। मुजरिम तो कोई भी हो सकता है। जिनसी हमला करने वाला मुजरिम किसी भी तरह का इंसान हो सकता है। वो कोई जवान भी हो सकता है, कोई एजिड आदमी भी हो सकता है, कोई शादीशुदा बंदा भी हो सकता है, किसी भी किस्म का इंसान हो सकता है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि हर कोई ये सोचकर खौफज़दा हो जाए कि इस पर कोई भी ऐसा हमला कर सकता है। इस बात का मतलब ये है कि जिनसी ज़्यादतियाँ करने वाले अफराद की शख्सियत की नफ्सियाती तौर पर कोई ख़ास किस्म नहीं होती। अमेरिका के मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल स्मिथमैन ने
سن 1970 کی دہائی میں 50 ایسے مردوں کی شناخت خفیہ رکھتے ہوئے ان کے مفصل انٹرویو کیے تھے، جنہوں نے باقاعدہ عدالتی اعتراف کیے تھے کہ وہ کسی نہ کسی انسان کے ریپ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ تمام سزا یافتہ مجرم اپنے ذاتی پس منظر، سماجی حیثیت، شخصیت اور ذہنیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ریپ کے اسباب کا تعین ماہرین نفسیات کے مطابق کسی بھی ریپسٹ کے جرم کے اسباب کی تشخیص کے لیے اس عمل کا وجود کا ٹھوس تعین اور ان وجوہات کی شدت طے کرنا بہت مشکل ہے۔ تاہم کئی ایسے مختلف نفسیاتی اور طبی جائزوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ریپ کے مرتکب افراد میں کسی کا جسمانی یا نفسیاتی دکھ محسوس کرنے کی صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ تقریباً بیماری کی حد تک خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں خاص طور پر خواتین کے خلاف جارحانہ جذبات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ زہریلی مردانیت امریکی ریاست ٹینیسی کی یونیورسٹی آف ساؤتھ کی نفسیات کی ریسرچر اور پروفیسر شیری ہیمبی نے DW کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ کئی واقعات میں جنسی حملہ جنسی جذبات کی تسکین یا جنسی دلچسپی کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا مقصد دوسرے لوگوں کو ذلت آمیز طریقے سے مغلوب کرنا ہوتا ہے۔ پروفیسر شیری ہیمبی، جو امریکی سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے جرید نفسیات اور تشدد کی بانی مدیرہ بھی ہیں، نے DW کو یہ بھی بتایا کہ مردوں میں ان کی مردانگی سے متعلق سوچ ایک ایسا زہر ہے جو ریپ کے جرم کو ہوا دیتا ہے۔ کئی ریپسٹ اور دیگر جنسی کرائم کے مرتکب افراد نوجوان ہوتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں میں اپنی مردانہ ساکھ بہتر بنا سکیں۔ اس لیے ان کے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں یا قریبی حلقوں کی نظر میں جنسی طور پر ناتجربہ کار ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے، ریپ ایک پرتشدد مجرمانہ فعل ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ ریپ کو کوئی ایسا جرم نہ سمجھا جائے جس کی وجہ سے صرف جنسی خواہشات بنتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کسی پر جنسی حملہ کرنا ایک پرتشدد مجرمانہ فعل ہے اور اس کی کوئی بھی دوسری قانونی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ ریپ کے مرتکب کئی مجرموں میں نفسیاتی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، تاہم کلینیکل سائیکالوجی کے ماہرین کے مطابق ایسا کوئی نفسیاتی عارضہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا جو کسی مجرم کو اس امر پر مجبور کرے کہ وہ کسی کا ریپ کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خواتین کے خلاف جارحیت۔ دیکھیں، جنسی زیادتیوں کے مرتکب مردوں میں خواتین کے لیے تحقیر اور نفرت کے جذبات عام ہوتے ہیں۔ وہ خواتین کو اکثر ایسی جنسی چیزوں کے طور پر دیکھتے ہیں جن پر غالب آ کر وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مجرم اپنے طور پر کئی مفروضے بھی گڑھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی خاتون نے ان کے ساتھ جنسی تعلق سے انکار کیا ہو تو ان کے نزدیک اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انکار کرنے والی کوئی بھی خاتون دراصل انہیں چیلنج کر رہی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریپ کرنے والے مردوں کی اقسام کیا ہیں۔ دیکھیں، ریپ کے مرتکب مردوں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کئی ایسے ریپسٹ ہوتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں، جو اپنے لیے جنسی تسکین کا کوئی بھی موقع استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک دوسری قسم ان اذیت پسند مردوں کی ہوتی ہے جن کی طرف سے ایسے جرائم کا ارتکاب کا مقصد کسی بھی عورت کی تذلیل اور جسمانی تضحیک ہوتی ہے۔
کئی ریپسٹ ایسا بدلہ لینے کے لیے بھی کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی نفرت کا ہدف خاص طور پر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ ایسے مجرم اکثر اپنے لیے اپنے جرائم کی کوئی نہ کوئی ایسی جھوٹی دلیل بھی تلاش کر لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ ان تمام حقائق کے باوجود ریپ ایک ایسا ناقابل معافی جرم ہے جو انتہائی مجرمانہ نوعیت کی کارروائی ہونے کی وجہ سے سخت سزا کا متقاضی ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں ہی ایک آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ کو بتائی گئی کہ زنا کے قریب بھی مت بھٹکو کیونکہ یہ برائی اور بری راہ ہے، تو اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ سب کو چاہیے کہ آپ نماز قائم کریں اور متواتر روزے رکھیں تاکہ آپ اس گناہ سے بچ سکیں۔ مزید یہ کہ آپ نکاح کریں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 2 سے 3 سے 4 سے، ایسے آپ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ حلال طریقے سے نکاح کرنے کے بعد حلال طریقے سے آپ اپنی جنسی تسکین بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اور نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نکاح آپ کو بہت ساری برائیوں سے بھی بچاتا ہے۔ باقی رہا سوال یہ کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اب جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل دین سالن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو اب ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔